بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز قبول کرنے کے اقدام کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک غزہ میں جنگ بندی پر رضامندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے کافی کوشش نہیں کر رہے۔ ترکی نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور مغرب کی طرف سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت پر تنقید کی ہے۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے اور کہا ہے کہ اس نے جنوبی افریقہ کے اس اقدام میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ استنبول میں مسلم علماء سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا ہے کہ حماس نے پائیدار جنگ بندی کی جانب ایک قدم کے طور پر قطر اور مصر کی جانب جنگ بندی کی تجویز قبول کی تھی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت جنگ ختم کرنا نہیں چاہتی۔ غزہ کے جس شہر کو اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے، اردوان نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو حکومت کا رد عمل رفح میں معصوم لوگوں پر حملہ کرنا تھا۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ کون امن اور مذاکرات کے ساتھ ہے اور کون چاہتا ہے کہ جھڑپیں جاری رہیں اور مزید خون ریزی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ یورپ اور نہ ہی امریکہ نے ایسا رد عمل ظاہر کیا ہے جو اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرتے۔ ترکی نے جنرل اسمبلی کی طرف سے فلسطینیوں کے اقوام متحدہ کا مکمل رکن بننے کی حمایت کا خیر مقدم کیا۔ اردوان کا کہنا تھا کہ ووٹنگ کے بعد فلسطینی خود مختار ریاست کو تسلیم نہ کرنے والے ممالک سے اسے تسلیم کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اردوان نے امریکہ کو اور فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے دیگر ممالک کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو ممالک ہمیں ہر موقع پر انسانی حقوق اور آزادیوں پر درس دیتے ہیں، وہ غزہ کے 35,000 لوگوں کو شہید کرنے والوں کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کل تک احتجاج کے حق کو مقدس کہتے تھے، وہ فلسطین کے حامی مظاہروں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR نے 5,70,000 سے زائد نان فائلرز پر 2.5% کی بجائے 90% اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انکم ٹیکس جنرل آڈٹ کے ذریعے جن 5,70,000 سے زائد نان فائلرز کی فہرستیں جاری کی گئی ہیں، جن پر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے تک 90% اضافی ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ پری پیڈ یا پوسٹ پیڈ نان فائلرز کی جانب سے لوڈ کیے جانے والے بیلنس سے خود کار سسٹم کے ذریعے 90% ود ہولڈنگ ٹیکس قیمت میں کٹوتی کر کے FBR کو جمع کروائی جائیں گی۔ اگر کوئی صارف ₹100 کا بیلنس لوڈ کروائے گا تو اس میں سے ₹90 FBR کو چلے جایا کریں گے۔ اگر موبائل فون کمپنیوں کی جانب سے ان نان فائلرز کی سم بلاک کرنے کے باوجود بھی انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے جاتے تو اس صورت میں اگر وہ کوئی دوسری موبائل فون سم نکلوا کر استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی 90% اضافی ٹیکس دینا پڑے گا۔ نان فائلرز کے ہر دفعہ لوڈ کرانے پر اضافی ٹیکس، موبائل اور ڈیٹا لوڈ پر بھی اضافی ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ نان فائلرز کی سمز بند کروانے کا ڈیٹا پہلے ہی PTA اور ٹیلی کام کمپنیوں کے سپرد کیا جا چکا ہے۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو 5,70,000 سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم ہونے میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے اب تک 11,500 سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کر دی ہیں، جبکہ 15,000 نان فائلرز کو سمز بلاک کرنے سے خبردار کرنے کے پیغامات بھجوا دیے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور مظلوم شہریوں پر صہیونی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں طلباء کی جانب سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب کے دوران فلسطین کے حامی طلباء فلسطینی رومال کفیہ پہن کر شریک ہوئے اور فلسطین آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں فلسطینی پرچم تھامے خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں نے سڑکوں پر مارچ کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی پیشکش اپنے لیڈر اور اپنی جماعت کی امام پر کر رہا ہوں۔ مینار پاکستان کے جلسے میں نواز شریف نے قوم کے سامنے ڈائیلاگ کا کہا، پہلے سیاسی جماعتیں بات کریں، اس کے بعد اداروں کا کردار ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بات نہیں کروں گا، جمہوری رویوں میں اس طرح کی بات کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی پارلیمانی سسٹم میں اپوزیشن سے بات نہ کرے تو حل کیا ہے؟ ایک پارٹی کا جو رویہ ہے اسے جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عمران خان کو پال پوس کر مسلط نہیں کیا جاتا تو عمران خان کی ایک ہی سیٹ رہتی، ایسا دوستو رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا۔ حماس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے تبصرے کہ اگر حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرتے تو غزہ میں جنگ بندی ممکن ہو جائے گی، یہ مذاکرات کے لیے ایک دھچکا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم امریکی صدر کے اس موقف کی مذمت کرتے ہیں۔ مذاکرات کے تازہ ترین دور کے نتائج کی بنا پر تحریک صالحین کی پیش کردہ تجویز پر متفق ہوئی، جن کے لیے ہم اسے ایک دھچکا سمجھتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر حماس نے 7 اکتوبر کے حملے کے یرغمال افراد کو چھوڑ دیا تو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کل ہی ممکن ہو جائے گی۔ دوسری طرف دوستو، حماس اور اسرائیل کے درمیان مصر اور قطر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ اس دوران جنوبی غزہ شہر میں اسرائیلی فوجی کارروائی جاری ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے رفح میں جارحانہ کارروائی شروع کر کے مذاکرات کو درہم برہم کرنے کی جلدی کی۔ امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف اب تک کی سب سے کڑی اعلانیہ تنقید دوستوں سامنے آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیلی حربوں کا مطلب معصوم شہریوں کی جانوں کا ہولناک نقصان ہے، لیکن اسرائیل حماس کے رہنماؤں اور جنگجوؤں کو بے اثر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یوں صورتحال معاملات کو ایک مستقل بغاوت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ اسرائیلی افواج کو غزہ سے نکل جانا چاہیے، لیکن امریکہ جنگ کے بعد خطے میں سلامتی اور حکمرانی کے لیے اسرائیل کی جانب سے قابل اعتماد منصوبوں کا انتظار کر رہا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ حماس غزہ کے کچھ حصوں میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ جنوبی شہر رفح میں اسرائیلی افواج کی جانب سے شدید کارروائی نے اسرائیل کے قریبی اتحادی امریکہ کو اس لڑائی میں ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکی دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کئی ہفتوں سے عرب ممالک اور دیگر کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن ہم نے اسرائیل کی طرف سے ایسا کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسرائیل کی جانب سے بھی ایسا کچھ ہوتا ہوا دیکھیں۔ بلنکن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل رفح میں اپنی کارروائی کو اندر تک دھکیل رہا ہے تو اس سے وہ کچھ ابتدائی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے آبادی کو سنگین نقصان کا خطرہ ہے۔ اس سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا جو ہم دونوں چاہتے ہیں کہ حماس دوبارہ غزہ پر حکومت نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ میں اسرائیل کے طرز عمل نے ملک کے ممکنہ طور پر ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جہاں حماس کے بہت سے عسکریت پسند باقی رہیں گے اور شورش کو برقرار رکھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے کی فوری فراہمی کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے کے فوراً بعد آزاد کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ آزاد کشمیر محکمہ توانائی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ گھریلو استعمال کی بجلی کے لیے 1 سے 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ ہوگی، 101 سے 300 یونٹ تک 5 روپے، جبکہ 300 سے زیادہ یونٹس کے استعمال پر 6 روپے فی یونٹ ہوگی۔ پہلے آٹے کا ریٹ 3100 روپے فی من تھا، جس پر 1100 روپے سبسڈی دی گئی، جس کے نتیجے میں دوستو نئی قیمت 2000 روپے من ہو گئی ہے۔
اس سے قومی خزانے پر 23 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا، جس کو وزیر اعظم نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے فوج کے سربراہ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف نے اہم کردار ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں 40 کلو آٹے کا تھیلا 2000 روپے اور 1 کلو آٹا 50 روپے کا ہو گیا۔ عمران خان نے ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا، اور دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مربت نے پارٹی کے لیے زبردست کام کیا، اسے کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی جماعت میں دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، جنگ باہر والوں سے ہوتی ہے، پارٹی میں لڑائی نہیں ہوتی۔ لیکن شیر افضل مربت دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ کوئی پارٹی ڈسپلن میں رہے تو ٹھیک، خلاف ورزی کرے تو وہ ہاتھی بن جاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سعودی وفد کے دورے کے موقع پر شیر افضل مربت نے متنازع بیان دیے، جبکہ محمد بن سلمان نے میرے کہنے پر 2 مرتبہ OIC کانفرنس کروائی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مربت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، لیکن ان کو پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسے نوٹس جاری کیا ہے، جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی خریدی، اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ زرداری نے توشہ خانہ سے 3 گھڑیاں لی، وہ عدالت سے استثناء مانگ رہا ہے۔ مجھ پر توشہ خانہ کا 4تھا کیس چلانے جا رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی زرداری اور نواز شریف کی طرح ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا، پبلک مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی آمدنی میں اضافہ ہو نہیں رہا، سرمایہ کاری کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، تنخواہ دار طبقہ سڑکوں پر ہوگا۔ فرا گوگی کو عدالت میں بلانے سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ فرا گوگی سے صرف 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کا تعلق بشرا بی بی سے ہے، مجھ سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے، ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے، پہلے کشمیر پھر گلگت میں ہماری حکومتیں گرائی گئیں، اور اب کشمیر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ پیشگوئی کر رہا ہوں کہ جون اور جولائی میں ان سے ملک سنبھالا نہیں جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ غلط خبر پر کوئی معافی تک نہیں مانگتا، بس فون اٹھایا اور صحافی بن گیا۔ اور ہمارے ذرائع ہیں، کون سے ذرائع ہیں؟ کسی کے کوئی ذرائع نہیں، ہم کچھ کرنے نہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس پتھر پھینکتے جاؤ اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں۔ بیرون ملک ایسا ہوتا تو حتیٰ کہ عزت میں جیبیں خالی ہو جاتی۔ ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں درس دیا جاتا ہے عدالتوں کو کیسے چلنا چاہیے، پہلے ہم پر بمباری کی جاتی ہے، پھر عدالت میں پیش ہو کر کہتے ہیں کہ کیس ہی نہیں چلانا۔ ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ گالیاں دینی ہو تو ہر کوئی شروع ہو جاتا ہے، کوئی سچ نہیں بولتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ غلط خبر پر کوئی معافی تک نہیں مانگتا، کوئی غلط خبر پر یہ نہیں کہتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ غلطیاں تو جیسے صرف سپریم کورٹ کے جج ہی کرتے ہیں، بس فون اٹھایا اور صحافی بن گیا۔ بھارتی مسالہ جات اور ڈرائی فروٹ پر غیر معیاری ہونے کے باعث دوستوں عالمی سطح پر پابندی عائد کر دی گئی۔ متعدد بھارتی مسالہ جات کمپنیوں کو ایتھلین آکسائڈ نامی زہریلے کیمیکل کے استعمال پر وارننگ جاری کی گئی تھی۔ ایتھلین آکسائڈ نامی کیمیکل پر کینسر کی وجوہات کے باعث پابندی عائد کر دی گئی۔ مالدیپ، سنگاپور اور ہانگ کانگ نے بھارت میں تیار ہونے والے مسالوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران یورپی یونین فوڈ سیکیورٹی اتھارٹی 500 سے زائد بھارتی مسالہ جات پر پابندیاں لگا چکی ہے۔
بھارت کے ڈرائی فروٹس اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کو بھی عالمی سطح پر مضر صحت قرار دیا جا چکا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ سال 30% سے زائد بھارتی مصالحے کیمیکل کی ملاوٹ کے باعث واپس بھیجے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ فروری 2024 میں بھارت کی جانب سے ازبکستان بھیجے گئے کھانسی کے سیرپ پینے سے 68 بچوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی۔ IMF کے مطابق PTI سے وابستہ آزاد امیدواروں نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دیگر جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ IMF کی سامنے آنے والی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ نئی حکومت نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ معاشی پالیسیوں کے عدم نفاذ کم بیرونی فنانسنگ کے باعث قرضوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پیچیدہ سیاسی صورتحال، مہنگائی اور سماجی تناؤ پالیسی اصلاحات کا نفاذ متاثر کر سکتا ہے، جبکہ اشیاء کی قیمتیں، شپنگ میں رکاوٹیں یا سخت عالمی مالیاتی حالات بیرونی استحکام کو متاثر کریں گے۔ IMF نے اپنی دستاویزات میں ذکر کیا ہے کہ انتخابات کے بعد 2 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت تو بنائی ہے، مگر PTI سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ PTI کی حمایت یافتہ ارکان نے قومی اسمبلی میں بڑی اپوزیشن قائم کی ہے۔ دوستو، کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مضر اثرات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن C ریشوں یعنی فائبر اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے اور اپنے گو نہ گو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بالفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور ان کا رس دانتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم کرنے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ روزانہ 1 یا 2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی بری ہی ہوتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ مارنے والی بام مچھلی کے باعث 200 سال پہلے بیٹری کا ڈیزائن تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا، مگر اب سینکڑوں سال بعد انکشاف ہوا ہے کہ وہ بام مچھلی جھنڈ کی شکل میں شکار کرتی ہے۔ ماہرین نے ان مچھلیوں کو جھنڈ میں مل کر شکار کرتے ہوئے دیکھا اور اس دریافت نے انہیں دنگ کر دیا، کیونکہ وہ جھنڈ مل کر برقی جھٹکے سے شکار کو قابو کر لیتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ واقعی حیران کن ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے مچھلیوں کے اس رویوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ اس ویڈیو میں الیکٹرک ایل کے جھنڈ نے مل کر برقی رو سے چھوٹی مچھلیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا اور انہیں بے جان کر دیا۔ ان مچھلیوں کی سب سے طاقتور قسم کو ہی اکٹھے مل کر شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا، جو 860 وولٹ کا برقی جھٹکا مار سکتی ہیں، جو زمین میں کسی بھی جاندار کے جسم سے خارج ہونے والی طاقتور ترین برقی رو ہے۔ یہ جھٹکا انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ مچھلیاں 2 میٹر لمبی ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔